مگر اے عالم اسلام، تم اپنا نصیب تو جگاؤ، اپنا مقدر تو روشن کرو، اور تمہارا مقدر محمد مصطفیٰ کے قدموں سے روشن ہوگا۔ ان قدموں سے لپٹ کر رو، خدا کو محمد مصطفیٰ کی محبت کے واسطے دے دے کر رو، اور خدا سے آسمان سے وہ نور طلب کرو اپنے لیے، جس کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ تمہارے مقدر جاگ اٹھیں گے بلکہ تمام دنیا کا نصیب جاگ اٹھے گا۔ آج دنیا کی بقا اور دنیا کی بہبود تم سے وابستہ ہو چکی ہے۔ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اٹھو، اس نصیب کے لیے اپنے آپ کو صاف اور روشن، صاف تو کرو، پاک تو بناؤ۔ یہ نور گندے ناپاک دلوں میں نہیں اتر سکتا۔ اپنے کردار کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ اپنے دلوں کی کجیاں کیوں دور نہیں کرتے؟ اگر تمہارے دلوں میں گناہوں کے اندھیرے اسی طرح موجزن رہیں گے تو خدا کی قسم محمد رسول اللہ کا نور آپ کے دلوں میں جھانکے کبھی نہیں۔ باتیں کرتے ہو محمد رسول اللہ کی عشق کی اور محبت کی، اور اپنے دلوں کو اندھیروں کی آماج کا بنا رکھا ہے۔ اس لیے دنیا عالم اسلام کی سیاست کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو صاف اور ستھرا کریں، اپنی خود غرضیوں کے خیالات کو دل سے بالکل کلیتاً دھو کر صاف کر ڈالیں، یا اپنے دلوں کو ان گندے خیالات سے دھو کر صاف کر ڈالیں، اور بہبود کی باتیں کریں، انسانیت کی باتیں کریں، محمد رسول اللہ کے دین اور اس کی غیرت کی باتیں کریں۔ اور علماء اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے دیکھیں کہ اسلام اعلیٰ اخلاق میں ہے، نہ کہ بد زبانیوں میں۔ تم کب تک بدگوئیاں کرتے رہو گے؟ کب تک تمہارے منہ سے غلاظت کی جھاگ ابل ابل کرو، اچھل اچھل کر فضاؤں کو مقدر کرتی رہے گی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان استعمال کرنی سیکھو، وہ اعلیٰ اقدار اور اخلاق مسلمانوں میں قائم کرو جن کو لازماً جیتنا ہی جیتنا ہے۔ کون ہے جو محمد مصطفیٰ کے اخلاق کو شکست دیتا ہے؟ کس ماں نے وہ بیٹا پیدا کیا ہے؟ دنیا کی اربوں مائیں ایک بھی ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی، اور سارے مل کے بیٹے پیدا کریں، وہ بھی محمد رسول اللہ کی سنت کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ جیتنے والی سنت ہے، یہ غالب آنے والی سنت ہے۔ اسی لیے کائنات کو پیدا کیا گیا تھا۔ اسی سنت پر انسان کا نیک انجام ہوگا، ورنہ بد انجام ہوگا۔ بس میں کھلے الفاظ میں بغیر کسی بات کو چھپائے بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اور ان کمزور مظلوموں کو بھی نصیحت کرتا ہوں جو آج ظلموں کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ اپنے اپنے نفوس کو صاف اور پاک کریں، اپنے دلوں کی حالت بدلیں، حق اور انصاف پر قائم ہوں۔ اسی میں انسان کی بہبود ہے، اسی میں انسانیت کی بقا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے اخلاق، اپنے کردار میں جاری کریں، اور اسی سنت سے دنیا کی نئی تقدیر بنائیں، نیا نقشہ دنیا میں ابھرے۔ ایک خدا ہو، ایک رسول، یعنی ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ، جن کے جلوہ میں دنیا کے تمام رسول حکومت کریں۔ جب میں کہتا ہوں ایک رسول تو یاد رکھو، کسی دنیا کے دوسرے مذہب سے تفریق کی بات نہیں کرتا۔ میں اسلام کا عرفان رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی حکومت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمام رسولوں کو مٹا کر یہ حکومت قائم کی ہوگی۔ آپ تمام رسولوں کے آقا اور سردار ہیں۔ آپ کے جھنڈے تلے ہر رسول کا جھنڈا دنیا میں گاڑا جائے گا۔ اگر آپ کا جھنڈا بلند ہوگا تو خدا کی قسم آدم کا جھنڈا بھی بلند ہوگا، اور نوح کا جھنڈا بھی بلند ہوگا، ابراہیم کا جھنڈا بھی بلند ہوگا، موسیٰ کا بھی بلند ہوگا، اسحاق کا بھی بلند ہوگا، اور اسماعیل کا بھی بلند ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کے جھنڈے تلے عیسیٰ کے جھنڈے نے بلند رہنا ہے، ورنہ ان جھنڈوں میں سے کسی جھنڈے کو کوئی رفعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ وہ مقدر ہے جو آسمان سے بنایا گیا ہے، جسے میں نے نہیں بنایا، نہ دنیا کی کوئی طاقت اس مقدر کا تصور کر سکتی ہے۔ بس ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اور سارے رسول مٹ گئے۔ خدا کی قسم محمد کی زندگی میں سب رسولوں کی زندگی ہے۔ محمد مصطفیٰ زندہ ہوں گے تو ساری دنیا کے رسول اگلے اور پچھلے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب رسول اکٹھے کھڑے کیے جائیں گے،
یہ وہ وقت ہوگا جس کی قرآن کریم میں پیشگوئی کی گئی. تو اے احمدیو، تم سے یہ وقت مقدس باندھا جا چکا ہے، تمہاری قسمت کے ساتھ اس وقت کی ڈور باندھی گئی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عالمی نظام کو دنیا میں ایک دفعہ کیا پہلی دفعہ دنیا میں اس کو جاری اور ساری کر کے دکھائیں کہ مشرق سے مغرب تک اس نور کی حکومت ہو جو لا شرقیت ولا غربیت. مشرق سے مغرب تک اس ایک محمد کا جھنڈا بلند ہو جس کے جھنڈے تلے تمام رسولوں کے جھنڈے سر بلند ہوں، جس کے جھنڈے تلے ہر قوم کی گردن بلند ہوگی، مگر دل خدا کے حضور جھکے رہیں گے، اور خدا کے حضور عجز ہی سے ساری رفتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.